पापा का इसरार है। शहजादी ज़ैनब ने कहा मेरे लाल अब घर कैसा, बेटे नहीं, भाई नहीं, घर किस काम था? नहीं पुत्री अम्मा आपको जाना होगा, इसरार था। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने कहा मेरे लाल एक मसनद बिछाओ। शहजादी ज़ैनब ने मसनद बिछाई, सैयद सज्जाद को मसनद पे बिठाया। कहे सैयद सज्जाद अभी तक मैंने तुम्हें पुरसा नहीं दिया। सैयद सज्जाद तुम्हें बाबा हुसैन का पुरसा। सज्जाद ने कहा ए पुत्री अम्मा आप कौन हो? मोहम्मद का पुरसा। अब ज़ैना अब्दुल्ला के घर में आई, अब्दुल्ला घर में नहीं थे, ज़ैनब खाना में बैठी थी। एक मरतबा ज़ैनब ने कुछ याद किया, अरे इसी घर में और मोहम्मद पैदा हुए। अरे नन्हे नन्हे मुसल्ले देखे, ज़ैनब के ताबे सब सुना रही, अरे रोने लगी। एक दिन अब्दुल्ला आए, अरे ज़ईफ़ा मेरे घर में क्यों रोती है? अरे रोना है तो अपने घर का ये सुनना था कि ज़ैनब से रहा न गया। अब्दुल्ला अब काहे पहचानोगे? अरे अब गोद उधर गई, भाई मारा गया, अब क्यों कर पहचानोगे? ये सुनना था। एक मरतबा चराग ने कहा अब्दुल्ला अरे तूने मुझे क्यों बताया, मुझे क्यों बुलाया? एक मरतबा सज्जाद से एक मरतबा अब्दुल्ला ने कहा ए ज़ैना अरे ये बताओ करबला में हुसैन ने कैसे जंगी की? तो बस इतना सुन लो, मेरे भैया के हाथों में दोनों तलवारें थी, जंग करता जाता था। तुमने मेरे और मोहम्मद को मारा, तुमने मेरे जवान भाई को मारा। अभी ज़ैनब वाक़या के करबला बयान कर रही थी, इतने में ज़ैनब के बाजुओं से रस्सी, बाजुओं से चादर छड़की। अब्दुल्ला की निगाह ज़ैनब के बाजुओं पर पड़ी। ए ज़ैना अली की बेटी ये बाजुओं पर नील के निशान कर दिया है। चाहे अब्दुल्ला इन्हीं बाजुओं में 30 माले जुल्म बांधी गई थी। मुझे दयाल बदया शहर बशहर फिराया अज़ादाराने मज़लूम करबला अभी अभी आप ज़ाकिर अहले बैत से मसाइल असीराने करबला समाअत फरमा रहे थे। शहज़ादी ज़ैनब ने खुद अपनी ज़बान से मुसीबतों का तज़किरा किया। अब आपके दरमियान सकीनें आ रही है। सबसे पहले सताए सकीना कमरे बनी हाशिम उम्मत बाज़ हुसैन हज़रत अब्बास अलमदार के अलम की शहीद आने वाली है। आप गौर फरमाए कि इधर कमरे बनी हाशिम का तज़किरा आया और आंखों में आंसू आ गए। हमारे दरमियान से मौला अब्बास के अलम की शबीह आने वाली है और हमारा दिल तड़प रहा है। तो गौर फरमाए कि जब ये अब्बास के खून में डूबा हुआ अब्बास का अलम असीराने करबला के सामने आया होगा तो दिल पर क्या गुजरी होगी। वो हज़रत अब्बास अलमदार जो सकीना के दिल की ढारस, हुसैन के कुव्वत बाजू, अहले हरम का सहारा, और ये हज़रत अब्बास जो अली की तमन्नाओं का समरा, हज़रत अब्बास अलमदार का वजूद बीवियों के लिए बाइस तस्कीन, और इतना तस्कीन थी हज़रत अब्बास अलमदार के मादर गिरामी को कि जब मदीने में बशीर ने आके ऐलान किया है कि हुसैन शहीद हो गए तो उम्मुल बनीन ने सवाल किया था, ये ऐलान करने वाले तना बताते मेरा अब्बास कहाँ था। माँ भी कितना मुतमईन थी कि मेरा अब्बास कहाँ था। कैसे हुसैन शहीद हो गए, किसकी मजाल हुई, किसकी हिम्मत हुई कि हुसैन को शहीद कर दिया गया। बशीर ने आवाज दे दी भी, अरे अब्बास के शान कलम हुए, पहले
के अलम की शबी आपके दरमियान गुजरने वाली है कि जब हजरत अब्बास अलमदार का शहजादा बशीर के हाथ में अलम देखता है, कहता है ऐलान करने वाले, ये मेरे बाबा का अलम तुझे कहाँ से मिल गया? तो मेरे लाल बता तुम कौन होगा? मैं अब्बास का शहजादा हूँ। अब्बास शहीद हो गए, ये अब्बास का अलम लेके मैं आया हूँ। अदादारों आप इस्तेमाल फरमाए और मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ। हजरत अब्बास अलमदार के अलम की छवि आपके दरमियान से गुजर रही है। ये हजरत अब्बास अलमदार के अलम की छवि हमारे आपके दरमियान से गुजर रही है। इस तरह से इस्तेमाल करें कि जैसे ज़ैनब ने शाम में किया था, जब मलिक हुसैन का इंतकाल हुआ तब रुकात आने लगे। जब हजरत अब्बास अलमदार के अलम आया है बाजारों, तो देवियों में जो मातम बपा हुआ, वाह पाशा, वाह पाशा। अरे ये वो हजरत अब्बास अलमदार के जब हुसैन के कानों में आवाज आई, मेरे आका अपने गुलाम का सलाम कबूल करो, तो हुसैन ने जवाब दिया, अलान इनका सलाम आई। ए मेरे अब्बास, अब हुसैन की कब्र टूट गई। वो हजरत अब्बास अलमदार की जो आवाज दिया करते थे कि जो घबराना नहीं, जब तक अब्बास के दम में दम बाकी है कोई दुश्मन करीब नहीं आ सकता। यही वजह है कि ज़ैनब भी कहा करती थी कि जो घबराना नहीं, अब्बास हमारे साथ है। अब्बास की मौजूदगी में हमारे सरों से चादरें कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जब हजरत अब्बास अलमदार आखिर में खैमे में आए हैं, तो हजरत आखिर के लिए तो ज़ैनब ने आवाज दी, मेरे भैया जरा थोड़ी देर बैठ जाओ। ज़ैनब ने अंदाजा लिया कि मेरा अब्बास जो मेरा साथ छोड़ने वाला है, तब मेरे पास जरा बैठ जाओ। हजरत अब्बास अलमदार इस तरह बैठे जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद के सामने अदब के साथ बैठता है। उठने तेरा शहजादी शाह फरमाए। ज़ैनब ने जवाब दिया, मेरे अब्बास, अरे मेरे बाबा ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा है ज़ैनब कि तुम्हारे शाने में रतन बांधी जाएगी, तुम्हारे सर की चादर छीन ली जाएगी। मेरे जहन में था, मेरे जहन बात बसी हुई थी, लेकिन जब चलते चलते वो जमाना आया कि परवरदिगार आलम ने तो जैसा भाई मुझे अदा कर दिया, तो मैं सोचा करती थी कैसे हो सकता है कि ज़ैनब के शाने में कोई रतन बांध देगा, ज़ैनब के सर की चादर छीन लेगा। लेकिन ये मेरे पास आज तुम्हारा छुटना बता रहा है कि ज़ैनब काजी बनाई जाएगी, ज़ैनब के शानों में रतन बांधी जाएगी, ज़ैनब के सरों से सर की चादर छीनी जाएगी। हजरत अब्बास अलमदार कैसे मदीने से चले थे, हुसैन की हिफाजत करते हुए, हुसैन की निगरानी करते हुए, हर तरह से आगे आगे मौला हुसैन की हिफाजत कर रहे थे। तो आगे आगे अज़ादारों मौला अब्बास की छवि जा चुकी है, और उसके पीछे पीछे मौला हुसैन के सुल्तानार की छवि आ रही है। हजरत अब्बास अलमदार हुसैन के पुगते बाजू थे, हुसैन के जानसार थे। अब ये सवारी की छवि आपके दरमियान से गुजरने वाली है। अज़ादारों मैं आपके सामने निहायत ही आहिस्तगी के साथ एक बार सुना लूं ताकि हक़ मातम अदा कर ले। ये दुर्जना आपके दरमियान से गुजर रहा है। ये हुसैन मजलूम की सवारी की शबीर, या हुसैन का इस्तेफादार, उसकी छवि आपके दरमियान से गुजर रही है। वो भले आजम है, जब आपने हद से वो सदा खरीद फरमाया तो हुसैन की कमजोरी, हुसैन का बचपना और निगाहों उठा के देखने लगे हुसैन घोड़े की तरफ, तो लोगों ने पहचाना कि शायद ये हुसैन घोड़े पर सवार होना चाहते हैं। आवाज दी, वो भले आजम ने, मेरे लाल क्या घोड़े पर सवार होना चाहते हो? कहा कि नाना जान गई को यही चाहता है, हुसैन की कमजोरी है, हुसैन का बचपना है, का घोड़ा रास्ता किया जाए। घोड़ा को रास्ता कर दिया गया। हुसैन गरीब आए, इधर से मुद्दे सामने है, लोगों ने चाहा हुसैन का हाथ पकड़ के घोड़े पर सवार कर दे, लेकिन उसके आजम ने मना किया, करीब न जाओ, करीब न जाओ, देखो मेरा हुसैन कैसे सवार होता है। अज़ादारों अजीब जुमला है, कैसे हुसैन घोड़े के करीब आए, घोड़े ने फौरन अपने हाथ पांव फैला दिए, अपना सीना जमीन से
اداکارہ حسین کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں جو حسین کے خیمے ہیں وہ بھی جلا دیے گئے ہیں. بیویاں لوٹ چکی ہیں اداکاروں, ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہیں. سکینہ کے کانوں میں جو گوشوارے ہیں وہ بھی ظالم نے چھین لیے ہیں اور ان کو قیدی بنایا گیا ہے. قیدی بنا کے مقتل سے گزارا جانے لگا. کب مقتل سے گزارا جائے کا وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ کہ جب یہ بیویاں اپنے اپنے وارثوں کا لاشا دیکھیں گی تو تڑپ جائیں گی. ان کو تڑپانا ہے, ان کو رلانا ہے, ان کو ستانا ہے, ان کو ظلم اٹھایا جا رہا ہے. جب یہ کارواں یہ اشیروں کا قافلہ آگے جانے لگا آزاداروں, جب مقتل میں پہنچا جو حضرت کربلا مولا پہنچ چکے ہیں ان کا ذہن پہنچا ہوگا جو نہیں گئے پروردگار حسین مظلوم کا واسطہ کہ حسین کے عزاداروں کو کربلا پہنچا دے. وہ بھی نگاہوں سے جا کے دیکھے خیمہ گاہ حسینی تلے زینبیہ اور حسین کا روضہ, یہ مقتل ادھر سے تمام بیویوں کو لایا جا رہا ہے. جب مقتل میں قافلہ پہنچا زاداروں زینب کی نگاہ کو تلاش کرنے لگی, میرا بھیا کہاں ہے, میرا باجایا حسین کیا ہے. زینب کی نظر پڑی, ارے میرے بھائی کا لاشا جلتی زمین پر پڑا ہوا ہے. تو زاداروں زینب گھوڑے اونٹ سے اتری نہیں ہے بلکہ اپنے کو گرا دیا اور آگے بڑھی حسین کے لاشے تک پہنچی. بڑی حیرت میں آواز دی, ہاں آخری حسین, ارے یہی میرا بھیا حسین ہے. یہ شہزادی حیرت کیوں کر رہی ہے؟ جواب دیا, اتنے پتھر مارے گئے ہیں, اتنے تیر لگائے گئے ہیں, اتنی تلواروں کا حملہ ہوا ہے کہ بھائی کا لاشا پہچانا نہیں جاتا. بس یہ دردناک منظر دیکھ کر زینب آواز دیتی, واہ حسین واہ محمد واہ علی. یہ کہہ کے اٹھتی رہی بیٹھتی رہی. اچانک یاد آیا, ارے میرا زین العابدین کہاں ہے, میرا بھتیجا کہاں ہے. ایسے عالم میں جب بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا اس کے دل پر کیا گزرے گی. اور جمع میں زین العابدین السلام کی زندگی کا خیال. وہاں سے زینب چلی آئی چوتھے امام کے پاس, تو کیا دیکھا, ہمارا آپ کا چوتھا امام اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ پاؤں بے قراری سے پھرا رہا ہے. زینب نے آواز دی, اے میرے لال کا رو کے جان دے دو گے. جواب دیا, اے خوبی اماں, ارے بیٹا کیوں نہ تڑپے کہ جس کے باپ کا لاشا چلتی زمین پر پڑا ہو. ارے دفنانا کیسا, قبر بنانا کیسا, اور بیٹا باپ کے لاشے تک پہنچ بھی نہیں سکتا. اداکاروں باپ کے لاشے تک بیٹا کیوں نہیں پہنچا, وجہ کیا ہے؟ اداکاروں سنیں انشاءاللہ کے ماتم ادا کر لیں گے. جب ہمارے آپ کے چوتھے امام کو اونٹ کی پیٹھ پر بٹھایا گیا اور جیسے اونٹ لے کے کھڑا ہوا امام چورا کے زمین پر آ گئے, پھر بٹھایا گیا, پھر چورا کے زمین پر آ گئے, پھر بٹھایا گیا, پھر گر پڑے. تو ظالموں نے فیصلہ کیا ایسے نہیں بلکہ امام کے پاؤں میں ایک زنجیر کا شیرہ باندھ کر اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے لا کے دوسرا سرا دوسرے پاؤں میں باندھ دو. اس طرح سے ہمارا چوتھا امام جگہ دیا گیا زنجیر میں تو باپ کے لاشے تک پہنچ نہ سکے. ایسی مصیبت تھی اداکاروں, یہ سارے اور آپس میں گلے مل مل کے رو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری. چوتھے باپ نے آواز دی, ایک خوبیت بات دیکھ رہی ہے کہ اونٹ آپس میں گلے ملتے ہیں, روتے کیوں ہے, آنکھوں سے آنسو کیوں بہتے. تو میرے لال, ارے تم حجت خدا ہو, امام پر تو بتاؤ کیا ماجرا ہے. جواب دیے, خوبی اماں, یہ اونٹ آپس میں کہتے ذرا آہستہ قدم اٹھانا, ہماری پشتوں پر چھوٹے چھوٹے بچے سوار ہیں. اداکاروں اسیران کربلا کے اداریوں کی شبیہیں آپ کے درمیان سے گزر رہی ہے. یہ شبیہیں آپ کے درمیان سے آنے والی ہے. شہزادی زینب کی ہماری کی شبیہ, جناب ام عباس کی ہماری کی شبیہ, یہ بیویوں کی شبیہیں آ رہی آپ کے درمیان سے. اداکاروں وہی زینب کہ جن کے سامنے نہایت ہی خوبصورت رنگین اباریاں لا کے جب پیش کی گئی ہے تو زینب نے آواز دی, نہیں ہم اس قابل نہیں رہے کہ رنگین اباریوں میں بیٹھے. ارے ایسی کالی اباریاں ہو کہ ہر دیکھنے والا سمجھ جائے لوٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے. یہ قافلہ وہ آ رہا ہے کہ جو لوٹ گیا ہے, یہ بیویاں لوٹی ہوئی ہے, زیادہ کالی اباریاں لائی گئی. اب جو زینب
کیا. اے میرے عباس ارے مدینے میں کیسے سوار کیا تھا. اے میرے عباس ہماری بے زینب کیسے جا رہی ہے. ارے میرے عباس وہ منظر ابھی تک مجھے یاد ہے کہ مدینے میں کتنے احترام کے ساتھ زینب کو ہماری میں بٹھایا تھا. ملتا ہوا قافلہ عزاداروں مدینے کی طرف روانہ ہو رہا ہے. زینب آواز دیتی ہے ہم مدینے سے آئے تھے تو علی اکبر صاحب تھے, سنیا مجاہد صاحب تھا, عباس لمدار صاحب تھے, جناب قاسم صاحب تھے, 18 جوانیاں بنی ہاشم کا محمد صاحب تھا. لیکن آج جب واپس آ رہے ہیں تو کوئی ساتھ نہیں ہے. اسی لیے زینب نے آواز دی اے مدینے والوں, اے مدینے والے زینب مجھ کے آ رہی ہے. اللہ کربلا. ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے چوتھے امام کا تذکرہ کیا. اب چوتھے امام سے منسوب شبی آپ کے سامنے آنے والی ہے. وہ ہمارا آپ کا چوتھا امام تو زنجیر میں جگہ دیا گیا تھا. انہیں تبرکات کے ساتھ سبھی آپ کے درمیان سے گزرنے والی ہے. آپ برابر پڑھا بھی کرتے سنا بھی کرتے ہیں کہ چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھی, گلے میں خائشار توپ, کمر میں لنگر, اور ہمارا اپنا چوتھا امام مصرا سے قیدی بنا کے آگے بڑھایا گیا تھا کہ جب شام کا بازار آیا تو چوتھے امام نے خود آواز دی ہے یہ چوتھے امام اپنا حال بیان کرتے ہیں. ہمیں کس طرح سے بازاروں میں لایا گیا, ہمیں کس طرح سے بازاروں میں پھرایا گیا, ہمیں کس طرح سے قیدی بنایا گیا ہے. وہ ہمارے آپ کے چوتھے امام کے متعلق سبھی آپ کے درمیان سے گزرنے والی ہے. ہمارا تو وہ چوتھا امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی تھی, لہذا کلائی کا گوشت اڑ گیا تھا. ہمارے آپ کے چوتھے امام کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھی, بیڑیوں کی ڈگر سے امام کے پاؤں کا گوشت اڑ گیا تھا. امام کے گلے میں خاردار تو ڈالا گیا تھا جس کے زخم سے ہمارے آپ کے چوتھے امام کے گردن کی ہڈی بھی دکھائی دے رہی تھی. اس طرح سے ہمارا کا چوتھا امام, اس طرح سے ہمارا کا چوتھا امام کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام دیا بدیا پھرایا گیا ہے. چلتے چلتے وہ منزل آئی جو میں نے مقام دیکھا ہے کہ جہاں بیویوں کو روکا گیا تھا, اس لیے روکا گیا تھا دربار سجایا جا رہا ہے, ابھی آرائش ہو رہی ہے, ساتھ خوشی نظیروں کا مجمع ہو رہا ہے, تماشائی کی بھیڑ ہو رہی ہے. ایک مقام پر روک دیا گیا, لیکن جہاں پر ہمارے آپ کے چوتھے امام کو روکا گیا تھا وہ مقام آج مقام زیارت بنا ہوا ہے. چوتھے امام کو دھوپ پہ کھڑا کیا گیا تھا. ایسی حالت تھی کہ ظالم دونوں طرف کھڑے ہوئے تھے. اگر چوتھا امام بیٹھنا چاہتا تھا تو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. ارے چلچلاتی دھوپ پہ چوتھا امام اس طرح سے کھڑا تھا, زمین میں ڈٹا ہوا کہ ہمارے آپ کے پانچویں امام محمد باقر جو بابا کی حالت کے دیکھتے تھے کہ پاؤں میں بیڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے, اس طرح سے میرے بابا کو جگڑا گیا ہے. تو پانچواں امام آواز دیتا تھا اگر پانی کہیں مل جاتا تو بازار پینے کے اپنے بابا کی بیڑیوں کو ڈال دیتا. ارے میرے بابا کے پاؤں کی بیڑیاں اس طرح سے چل رہی ہے کہ میرے بابا بے قراری سے ایک پاؤں کبھی اٹھا لیتے ہیں, ایک پاؤں رکھ دیتے ہیں. اس طرح سے ہمارا کا چوتھا امام قیدی بنایا گیا تھا. اس طرح سے قیدی بنایا گیا تھا کہ جب آپ مدینے آئے ہیں ٹیسٹ کیا جائے گا, تھوڑی دیر انتظار کریں. اس طرح سے بیڑی پہنائی گئی
ایک ایسا دردناک منظر پیش کیا جائے گا کہ آپ حق ماتا بتا کر لیں گے، اور وہ ایسا دردناک منظر کہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ جو بنا کر یاد کرتی تھی میرے بابا کہاں چلے گئے، وہ دن رات شام بچے میرے بابا کہاں چلے گئے، میرے بابا کہاں چلے گئے، اگر تو عالم میں رویا نے دیکھا کہ بابا آ گئے ہیں، کہ رانی کے عالم میں کہتی تھی ایک دن سکینہ اتنا بے قراری کے ساتھ رونے لگی کہ زینب نے ہاتھ پکڑ لیا، اے میری سکینہ اتنا کیا تڑپ رہی ہو، اے میری سکینہ اتنا چھوڑ دو، میرے بابا آئے تھے، اپنا ہاتھ میرے سر پر پھرایا ہے، مجھے پیار کیا ہے، ایک ماں چھوڑ تلاش کرتے ہیں عالم رضا میں دیکھ لیا سکینہ کو سکون نہیں مل رہا ہے، سکینہ سوارے نہیں سکل رہی ہے، تو زینب نے کربلا کا رخ کیا، اے میرے اللہ سکینہ سوارے نہیں سکل رہی ہے، سکینہ رونے کی آواز بلند ہوئی، سیڑھیوں میں شور ماتم بپا ہو گیا، یہ آواز دیکھو کوئی قیدی تو نہیں مل گیا، کوئی اسیر دنیا سے چلا گیا، دنیا کیوں ہو رہی ہے، دنیا کیوں ماتم کر رہی ہے، لیکن جب آ کے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ حسین کے سینے پر سونے والی بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھ لیا ہے، اپنے بابا کی یاد میں تڑپ رہی ہے، حسین کا فرد مریدہ چلا سکینہ تک پہنچا، بچی نے بابا کے در سے اپنا دہن ملا دیا، آوازی بابا سکینہ بہت ستائی گئی، اے میرے بابا آپ نے بڑی محبت کے ساتھ تو کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے، اے میرے بابا گوشوارے اتارے نہیں گئے، گوشوارے چھینے گئے ہیں، اگر اتارے جاتے کان کی لمن میں چھینے گئے ہیں، اے میرے بابا کان کی لمن پھٹ گئی، تو سکینہ برابر کے دلالی کے ساتھ بین کرتے دنیا سمجھے کہ شاید سکینہ خود مل گیا، تھوڑی دیر کے بعد زینب پڑھی، شانے پر ہاتھ رکھا، سن بھی تھی، سکینہ چلی گئی دنیا سے، ہائے سکینہ نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑا، اس کے بعد نوا خالص ہی نظر یہ سکینہ ہے، ان کی میت ہے، رسالہ بلائی گئی وہ دینے کے لیے، رسالہ آئی تختے پر میت کو لگا دیا، انڈیا ادھر کھڑی دیکھ رہی ہے، ہاں ہماری سکینہ چلی گئی دنیا سے، ہماری سکینہ چلی گئی، مصیبت رسالہ تو خاطب ہوئی، ایک بیوی بتاؤ بچی کو برس کون سا تھا، بچی کو کون سی بیماری تھی، کا کوئی بیماری نہیں تھی، کا نہیں جب میں لباس پر ہاتھ رکھتی ہوں لباس کو نکالنا چاہتی ہوں تو میت کیوں کے سامنے آ جاتی ہے، لباس نہیں اترتا، جواب دیا اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے تالیاں نے مارے گئے، سارا بدن زخمی ہے، یہ سکینہ So